السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد ضلع کلکٹر ہری چندنا داساری نے کہا ہے کہ SC طلبہ کی سہولت کے لیے ہاسٹل کو ہمایت نگر منتقل کیا گیا ہے۔ کلکٹر نے نئے ہاسٹل کا دورہ کیا اور عہدیداروں کو ہاسٹل اور آس پاس کے علاقوں کو صاف رکھنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کلکٹر نے کہا، SC ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے امیر پیٹ کالج ہاسٹل کنگ کوٹی میں کرائے کے مکان میں مناسب سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے خصوصی پہل کرتے ہوئے اسے ہمایت نگر میں نئی عمارت میں منتقل کیا گیا۔ اس موقع پر طلبہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ ہاسٹل کی نئی عمارت میں تمام سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ مزید برائے عملے کی تفصیلات، لڑکیوں کی تعداد، کچن، ڈائننگ ہال اور لڑکیوں کے کمروں کا معائنہ کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی تجویز کیا کہ طلبہ کو وقتاً فوقتاً معیاری کھانے کی اشیاء فراہم کی جائیں، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی پریشانی نہ ہو اور ANMs کا کثرت سے دورہ کیا جائے، میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا جائے اور پولیس گشت کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹیور جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ سنگاریڈی ایڈیشنل کلکٹر مادھوری نے کہا ہے کہ تلنگانہ سماج انصاف کے دن کا بنیادی مقصد ایک مساوی سماج کی تعمیر جس میں کسی امتیاز اور عدم مساوات کی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ سماج انصاف کا دن باضابطہ طور پر 4 فروری کو منایا گیا، جس کا مقصد سماج کے ہر طبقے کو مساوی حقوق اور مساوی مواقع فراہم کرنا تھا۔ محکمہ پسماندہ طبقات ترقیاتی کے زیر اہتمام کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں تلنگانہ سماج انصاف کا دن شاندار انداز میں منایا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل کلکٹر مادھوری نے کہا کہ سماج انصاف نہ صرف حکومت کی ذمہ داری بلکہ معاشرے کے ہر فرد کی شراکت سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ دلتوں، قبائلیوں، پسماندہ طبقات، اقلیتوں، خواتین اور معذوروں کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی سماج انصاف اسی وقت ممکن جب ہر شہری آئین میں فراہم کردہ بنیادی حقوق، مساوات اور بھائی چارے کی اقدار کو عملی جامہ پہنائے۔ JD میٹلا کے انسپکٹر گدم ملیش نے بتایا کہ طلبہ میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے مقصد کے ساتھ دوستانہ پولیس پروگرام کے حصے کے طور پر JD میٹلا پولیس اسٹیشن کے تحت 5 سرکاری اسکولوں کے 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے ٹیلنٹ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ چائلڈ فرینڈلی پولیس کے تصور کے مطابق JD میٹلا علاقے کے 5 سرکاری اسکولوں کے کل 366 طلبہ نے جوش و خروش سے اس ٹیلنٹ ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ سوال نامہ طلبہ کے علم، سوچنے کی صلاحیت اور تجزیاتی صلاحیتوں کی شناخت کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ پولیس نے کہا کہ اس ٹیسٹ میں ٹیلنٹ دکھانے والے ہر اسکول سے 3 بہترین طلبہ کا انتخاب کیا جائے گا اور ان کے لیے نیشنل ریموٹ سینسنگ سینٹر کے دورے کا انتظام کیا جائے گا۔ اس دورے کا مقصد طلبہ میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ MLA توٹا لکشمی کانتا راؤ نے بچکنڈا میونسپلٹی انتخابی مہم کے حصے کے طور پر مارننگ واک پروگرام کا انعقاد کیا، جو کل کے MLA توٹا لکشمی کانتا راؤ نے کانگریس پارٹی کے امیدوار غلام سمدانی کی جانب سے مہم میں حصہ لیا، جو بچکنڈا میونسپلٹی کے تحت 8ویں وارڈ کے کونسلر ہیں۔ مہم کے حصے کے طور پر MLA نے 8ویں وارڈ میں مارننگ واک کا پروگرام منعقد کیا اور وارڈ کے لوگوں سے نہ صرف براہ راست بات کی بلکہ ان کے مسائل بھی پوچھے۔ کانگریس حکومت کے کام کے بارے میں لوگوں کی رائے جان کر انہوں نے ان سے کہا کہ وہ غلام سمدانی کی حمایت کریں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے MLA نے کہا، کانگریس پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد غریبوں کے لیے جو فلاحی اسکیموں اور ترقیاتی پروگراموں کو لاگو کیا گیا ہے، اس کا براہ راست فائدہ عوام کو پہنچ رہا۔ ظہیر آباد میونسپل الیکشن 2026 مقابلہ کرنے والے کونسلر امیدواروں کی اہم میٹنگ۔ بلدیاتی انتخابات 2026 کے سلسلے میں ظہیر آباد ٹاؤن میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں الیکشن لڑنے والے تمام امیدواروں نے شرکت کی۔
ظہیر آباد میونسپل آفس میں اسسٹنٹ ایکسپینڈیچر آبزرور کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جہاں امیدواروں کو انتخابی اخراجات، قواعد و ضابطے اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کے رہنما اصولوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ہر امیدوار اپنے انتخابی اخراجات کا مکمل ریکارڈ رکھنے اور اسے مقررہ وقت کے اندر جمع کرانے کا پابند ہے۔ اگر کسی امیدوار کے خلاف کوئی خلاف ورزی یا جھوٹا دعویٰ پایا گیا تو سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ملاقات کے دوران امیدواروں نے اپنے سوالات کیے، جن کے جوابات اسسٹنٹ ایکسپینڈیچر آبزرور اور الیکشن نے دیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم شیوا، اسسٹنٹ ایکسپینڈیچر آبزرور، پی راج ریڈی، فلائنگ اسکواڈ تلسی رام راتھور، ماسٹر ٹرینر اور ڈی واس ماسٹر ٹرینر نے تفصیلات بتائی۔ اسٹیٹ ہاؤسنگ کارپوریشن کے سیکرٹری اور مینیجنگ ڈائریکٹر وی پی گوتم نے عہدیداروں کو فیلڈ سطح کی نگرانی کو مزید مضبوط بنانے کی ہدایت دی تاکہ اندرما ہاؤس کے تمام استفادہ کنندگان مقررہ وقت کے اندر مکانات کی تعمیر مکمل کریں۔ اسٹیٹ ہاؤسنگ کارپوریشن کے سیکرٹری اور مینیجنگ ڈائریکٹر وی پی گوتم نے ضلع کے سداشیو پیٹ، گوہر، ظہیر آباد اور موگدم پلی منڈلوں کے دیہات کا دورہ کیا اور میدانی سطح پر اندرما گھروں کی تعمیر کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مستحقین سے ملاقات کی اور ریٹ کی فراہمی، بلوں کی ادائیگی وغیرہ کی تفصیلات دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ تعمیراتی مراحل کے مطابق بلوں کی ادائیگی ترتیب وار کی جا رہی اور مستحقین کو ہدایت کی کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے مکان کی تعمیر کو جلد مکمل کریں۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ وزیر اعظم ایوان میں آنے کی ہمت کریں گے، کیونکہ اگر وہ آتے ہیں تو وہ خود ان کے پاس جا کر جنرل منوج نرونے کی کتاب پیش کریں گے تاکہ ملک کے سامنے سچائی آ سکے۔ راہل گاندھی کا یہ بیان ہند، چین اور لداخ کی صورتحال سے متعلق ان کے بیان پر جاری حزب اقتدار کی ہنگامہ آرائی کے بعد سامنے آیا۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ یہ کتاب سابق فوجی سربراہ جنرل منوج نرونے کی ہے، جس میں لداخ کے واقعات کی تفصیل درج ہے۔ ان کے مطابق انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ اس کتاب کا حوالہ نہیں دے سکتے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس بحران کے دوران وزیر اعظم نے کیا موقف اختیار کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جب چینی ٹینک کیلاش رج تک پہنچ گئے تھے تو جنرل نرونے نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے رابطہ کیا، مگر انہیں فوری جواب نہیں ملا۔ بعد میں انہیں بتایا گیا کہ ٹاپ سے ہدایت ہے کہ اگر چینی فوج پیش قدمی کرے تو بغیر اجازت گولی نہ چلائی جائے۔ پہلے راجناتھ سنگھ جی نے ان کو رپلائی نہیں دیا، انہوں نے جے شنکر جی سے پوچھا، این ایس اے سے پوچھا، راجناتھ سنگھ جی سے پوچھا، کوئی رپلائی نہیں آیا۔ پھر انہوں نے راجناتھ سنگھ جی کو فون کیا، راجناتھ سنگھ جی نے کہا کہ میں ٹاپ سے پوچھتا ہوں۔ رائٹ، آرڈر تھا، اسٹینڈنگ آرڈر تھا ٹاپ کا کہ اگر چائنیز فورسز اندر آئیں گی تو ان پہ بنا ہمارے پوچھے فائر نہیں کرنا ہے۔ نروانے جی اور ہماری جو آرمی تھی، جو سینا تھی، وہ ان ٹینکس پر فائر کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ ٹینکس ہماری ٹیریٹری میں آ گئی تھی۔ نریندر مودی جی نے میسج دیا کہ دیکھیے جو اچت سمجھو وہ کرو، مطلب نریندر مودی جی نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ انہوں نے آرمی چیف سے کہا کہ دیکھو بھیا آپ کو جو کرنا ہے کرو، میری بس کی نہیں ہے، اور آرمی چیف نے صاف، نروانے جی نے بنگلہ دیش میں محمد یونس کی قیادت والی عبوری حکومت کے دوران امن و قانون کی صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی۔ ہونے والے عام انتخابات سے پہلے ملک بھر میں سیاسی تشدد میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ مقامی میڈیا نے ڈھاکہ کی انسانی حقوق تنظیم کے حوالے سے بتایا کہ جنوری کے مہینے میں تشدد کے واقعات میں دسمبر 2025 کے مقابلے میں خاصاً اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انسانی حقوق تنظیم آئین و سالش مرکز کی تازہ رپورٹ کے مطابق جنوری میں سیاسی تشدد کے 75 واقعات درج ہوئے، جن میں 616 افراد زخمی اور 11 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے مقابلے میں دسمبر 2025 میں 18 واقعات پیش آئے تھے، جن میں 268 افراد زخمی اور 4 ہلاک ہوئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق انتخابی پروگرام کے اعلان اور انتخابی مہم شروع ہونے کے بعد جھڑپوں میں مزید تیزی آئی۔
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे के मामले पर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि पार्लियामेंट और 140 करोड़ अवाम को इस मुआहदे की मुकम्मल सच्चाई जानने का हक है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका गुज़िश्ता कई बरसों से मुश्तरका इक़दार पर मबनी जामे आलमी तस्वीराती शराकतदारी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे अहम मुआहदों में शफाफियत बुनियादी शर्त होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में तय पाने वाले हिंद अमेरिका जौहरी मुआहदे का हवाला देते हुए कहा है कि उस वक्त कांग्रेस की क़ियादत वाली मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद हुकूमत ने हर मरहले पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया था। इनके मुताबिक इस तारीख़ी मुआहदे के मुख्तलिफ समझौतों पर खुले मुबाहिस हुए और हुकूमत ने पार्लिमानी रिवायत का एहतराम किया जो बाहमी तरक्की के अज़म की मिसाल थी। दिल्ली कांग्रेस के सीनियर तर्जुमान डॉक्टर नरेश कुमार ने हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान किए जा रहे तिजारती मुआहदे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि इससे मुल्क के करोड़ों किसानों के मुफादात को संगीन नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जानिब से ये बयान सामने आया कि इस मुआहदे का मकसद अमेरिकी किसानों की पैदावार को हिंदुस्तानी बाजार में फरोख्त करके देही अमेरिका की मईशत को मजबूत बनाना, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि इसमें हिंदुस्तानी किसानों का फायदा कहाँ है। डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा है कि हिंदुस्तान की ज़री मईशत बुनियादी तौर पर छोटे और महदूद वसाइल रखने वाले किसानों पर मुश्तमिल है, जबकि अमेरिका में बड़ी कॉरपोरेट फर्म्स, भारी सरकारी सब्सिडी और जदीद टेक्नोलॉजी के सहारे ज़राअत की जाती है। ऐसी सूरत में अगर हिंदुस्तान ज़रूरी बाजार को अमेरिकी मसनूआत के लिए खोल दिया गया तो ये मकामी किसानों को गैर मसावी मसाबकत में धकेलने के मुतरादिफ होगा। उन्होंने खबरदार किया कि सब्सिडी याफ्ता अमेरिकी ज़रूरी अजनास की आमद से हिंदुस्तानी किसानों को अपनी फसलों का मुनासिब दाम नहीं मिल पाएगा, जिससे उनकी आमदनी मुतासिर होगी। इनके मुताबिक सस्ते दरामदी सामान के सबब कम अज कम इमदादी कीमत का निज़ाम भी कमजोर पड़ सकता है। राजस्थान असेंबली में अपोजिशन लीडर टीकाराम जोली ने आलूदा कफ सिरप के इस्तेमाल से मुबैना तौर पर बच्चों की अमवात के मामले में रियासती हुकूमत पर सख्त हमला किया। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान मसला उठाते हुए जोली ने हुकूमत पर लापरवाही और कमीशन से चलने वाली बदउनवानी का इल्जाम लगाया और कहा कि मासूम बच्चे अपनी जानें गंवा रहे। कांग्रेस एमएलए हरि मोहन शर्मा के जरिए उठाए गए एक सवाल से मुतल्लिक वजीर सेहत के जवाब पर सवाल उठाते हुए टीकाराम जोली ने उसे नामुकम्मल और गुमराहकुन करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत जानबूझकर मौत के इस सौदागरों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही और एहतसाब का मुतालबा किया। उनके इस बयान पर असेंबली में शदीद एहतजाज और हंगामा हुआ। कांग्रेस लीडर ने दावा किया कि जिस दवासाज कंपनी का कफ सिरप का ताल्लुक इन अमवात से जुड़ा हुआ है उसे पहले ही कई रियासतों में ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट मगरबी बंगाल में जारी खसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR के अमल के खिलाफ वज़ीर आला ममता बनर्जी की अर्जी पर समाअत कर रही है। LLB की डिग्री रखने वाली ममता बनर्जी इस अहम समाअत के दौरान खुद अदालत में मौजूद। तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें ममता बनर्जी को फाइलों के साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब जाते हुए दिखाया गया था और उन्हें अवाम की वकील करार दिया गया। ममता बनर्जी ने 28 जनवरी को इलेक्शन कमीशन और मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। उनका इल्जाम है कि वोटर लिस्ट में मुबैना मंतकी तजादात के नाम पर तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख राय दहिंदगान के नाम काटने की कोशिश की जा रही, जो बड़े पैमाने पर अवाम को हक राय दही से महरूम करने के मुतरादिफ है। उन्होंने इस अमल को गैर जमहूरी और खामियों से पूर करार दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत करेगी। इससे कबल 19 जनवरी को अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी थी कि नजरसानी का अमल शफाफ हो और आम शहरियों को किसी किस्म की परेशानी न हो। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।